شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، جو قہار بھی ہے اور غفار بھی، جو اول بھی ہے اور آخر بھی۔ ذیشان ہاشمی تمام دیکھنے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل فکر فردہ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام لوگ بما اہل و عیال خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے، جن کی بعثت اور نبوت کا مقصد یہ تھا کہ بنی نوع انسان کو بتایا جائے کہ صلاح و فلاح کے راستے کون سے ہیں، نیز تباہی و بربادی کے راستے کون سے ہیں۔ انسان بلا شبہ اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی عقلی، فکری اور وجدانی قوتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اللہ کی مرضیات اور ہدایات کو خود سے معلوم کر سکتا اور زندگی کے مقصد کو سمجھ سکتا کہ اسے پیدا کیوں کیا گیا ہے، یا اسے پیدا کرنے والا کون ہے، یا اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اس دنیا میں کس ڈھنگ سے زندگی گزارنی ہے۔ انسان کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خالق کائنات نے اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی تعلیمات کے ساتھ دنیا میں بھیجا، جنہیں ہم نبی اور رسول کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں بیان کیا کہ اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ اسلامی شریعت چونکہ رسولوں کے وسیلے ہی سے عام انسانوں تک پہنچی ہے، لہٰذا قرآن مجید میں موجود ان تمام انبیاء اور رسولوں کے واقعات و حالات پر نگاہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں ہم سبوں کے لیے ہدایت اور زندگی گزارنے کے راز مضمر ہیں۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق دنیا کے پہلے بشر اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اگر سائنس کی طرف دیکھا جائے تو نظریہ ارتقاء یعنی ایولیوشن تھیوری کے مطابق موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجے میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اٹل رہا۔ بس یہاں بھی نظریہ ارتقاء کو ہار ماننی پڑے گی اور اس بات پہ یقین کامل رکھنا پڑے گا کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم ہی تھے اور اللہ نے انہیں نبوت و رسالت کے منصب پر فائز بھی فرمایا تھا۔ قرآن مجید کی جن صورتوں میں حضرت آدم کا ذکر آیا ہے ان میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ یاسین، سورہ حجر اور سورہ صاد شامل ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید تاریخی واقعات کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ ان واقعات سے پیدا شدہ نتائج کو انسانی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ نوامیس و قوانین فطرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ان تاریخی واقعات سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی فرشتوں کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق پیدا کی جائے گی جو بشر کہلائے گی،
اور جسے زمین کی خلافت عطا کی جائے گی۔ سو حضرت آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جب یہ مٹی سوکھ کر خشک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے گوشت پوست ہڈی پٹھے کا جیتا جاگتا انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس یعنی شیطان نے غرور و تمکنت کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس بات کو سورہ صاد میں ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سر بسجود ہو جاؤ، اور سب نے ہی سجدہ کیا، مگر ابلیس نہ مانا، گھمنڈ کیا، اور وہ علم الہی میں پہلے ہی کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ آگ کا خاصا اوپر اٹھنا ہے، جبکہ مٹی نیچے کی طرف گرنے کی رغبت رکھتی ہے۔ یہی خیال تکبر کی بنیاد تھا۔ ابلیس گھمنڈ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر رہا کہ بلندی و پستی کا تعلق مادہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بہرحال ابلیس راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کر چھوڑوں گا۔ بس اسی وقت سے انسان اور شیطان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ اب ہم حضرت انسان کی خلافت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں کو اطلاع دے دی تھی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت زدہ رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خونریزی برپا کر دے۔ الہی، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ ملائکہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ تخلیق آدم کا سبب جان سکیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنی سب سے عظیم صفت علم سے نوازا ہے اور اسے علم اشیاء عطا فرمایا ہے۔ وہ اس حقیقت سے ناآشنا تھے کہ خلافت الہی کا دار و مدار فقط تقدیس و تمجید اور عبادات ہی نہیں بلکہ صفت علم اس کی بنیاد ہے۔ یہی وہ علم تھا جس کے ذریعے انسان نے زمین میں ودیعت شدہ رزق اور خزانوں کو تلاش کیا، کشتیوں اور جہازوں کی ایجادات کر کے پانی اور فضاؤں کو تسخیر کیا، بیماریوں کی کھوج لگائی، معالجات اشیاء کے خواص ڈھونڈے، کیمیائی مرکبات تیار کیے، طبیعت و فلکیات پر غور و غوص کیا، طبی ایجادات کیں، علوم نفسیات و وجدانیات کو تلاش کیا، دیگر علوم و فنون کے اسرار جانے
اور کمال حکمت سے انہیں اپنے لیے مفید بنایا۔ بلا شبہ یہ انسان ہی کے لیے موزوں تھا کہ اسے زمین کا خلیفہ بنایا جاتا۔ بہرحال آدم کی تخلیق ہوئی اور وہ مسجود ملائکہ ٹھہرے۔ آپ ایک لمبی مدت تک تنہا رہے۔ ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور انہیں رہنے کے لیے جنت عطا کر دی گئی۔ ساتھ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ جو دل چاہے کھاؤ پیو، مگر وہ جو شجر ممنوع ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے میاں بیوی کے دل میں یہ وسوسہ و خیال ڈال دیا کہ یہ جنت کا پھل ہے اور قرب الہی کا ضامن ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشری خواص میں سے سب سے پہلے نسیان یعنی بھول چوک نے ظہور کیا اور لغزش پیدا ہو گئی۔ پھل کھانا تھا کہ بے لباس ہو گئے اور جلدی جلدی پتوں سے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا، گویا یہ انسانی تمدن کا آغاز تھا۔ دوسری جانب آدم سے باز پرس شروع ہوئی۔ آپ نے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا، ندامت اور شرمساری کے ساتھ غلطی کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اس عذر اور معذرت کو قبول فرما لیا، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کریں۔ اس لیے بتقاضۂ حکمت یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اب تمہیں زمین پر اترنا ہوگا اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا۔ اگر میری ہدایات پر عمل کرتے رہے تو کامیاب و کامران ٹھہرو گے، اور جو بہک گیا وہ نقصان اٹھائے گا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن کہ زمین پر خیر و شر کے سلسلے چل رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی ہدایات پر لبیک کہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ کامیاب ٹھہریں گے، اور جو ابلیس کے بہکاوے میں آ جائیں گے نقصان ان کا مقدر ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔